بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی فوجی جرنیل کیا سوچ رہے ہیں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس وقت بین الاقوامی میڈیا میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستانی فوج کے جرنیل ٹی ٹی پی اور آئی ایس خراسان کا ہوا کھڑا کر کے امریکہ کی نئی حکومت کو اس علاقہ کے معاملات میں دوبارہ الجھا کر ان سے مال بٹورنے کا سوچ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور آئی ایس خراسان سے نمٹنے کے لیے کے پی کے صوبے کو شامل کرنا ہر صورت ضروری ہے، اور اس وقت اس صوبے میں تحریک انصاف کی بہت زیادہ اکثریت بھی ہے اور حکومت بھی اسی پارٹی کی ہے۔ اب دوسری طرف اس پارٹی کے سربراہ عمران خان کو فوجی جرنیلوں نے اپنی انانیت کی وجہ سے قید میں ڈال رکھا ہے۔ مجھے خود ذاتی طور پر بھی اس صوبے میں اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرنے کا تجربہ رہا ہے، اور بعد میں پشتونوں کے ساتھ لمبا عرصہ کام کرنے کا بھی موقع ملا تھا۔ پختونوں کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں۔ ان خصوصیات میں مہمان نوازی، غیرت، بدلہ لینا، اپنی مٹی اور اپنے لوگوں سے وفاداری، خودداری، جرأت اور بے باکی وغیرہ وغیرہ، یہ خصوصیات جو ہیں شامل ہیں ان میں۔ گزشتہ ماہ جنوری میں پاک فوج کے موجودہ سربراہ نے اسی سلسلہ میں پشاور کا دورہ بھی کیا تھا۔ موجودہ فوجی جرنیل کسی صورت بھی تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ تحریک انصاف کا سربراہ بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب کم از کم میرے جیسا شخص تو یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ پاک فوج کے اپنے اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں اور اسی طرح تھنک ٹینک بھی ہیں۔ کیا یہ اسٹڈی سرکل اور تھنک ٹینک فوج کے موجودہ سربراہ کو یہ ایک سادہ سی بات نہیں سمجھا سکتے کہ یہ جو پشتون قوم ہے یہ نہ تو بکتی ہے اور نہ ہی اپنے لیڈروں سے غداری کرتی ہے؟ اگر فوجی جرنیل کوئی زور لگا کر یا کوئی بیوقوف بنا کر بیرسٹر گوہر کو شیشے میں اتار ہی لیتے ہیں اور عمران خان کو سائیڈ لائن کر دینے کا اعلان کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں ان فوجی جرنیلوں کو چند دنوں میں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کتنی بھاری اور بڑی غلطی کر دی ہے۔ اپنی غلط سوچ اور غلط پالیسیوں کے نفاذ کے لیے اس ملک کے ساتھ پہلے بھی فوجی جرنیل کھلواڑ کرتے رہے ہیں، اور اب پھر وہی کھلواڑ کرنے کا ایک بار پھر سوچ رہے ہیں۔ اور کبھی امکان یہی ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے جرنیلوں نے اگر کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا تو نتیجہ وہی نکلے گا جو 26 مارچ سال 1971 میں نکلا تھا۔ ایک چھوٹی سی انفارمیشن یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ڈیجیٹلی جنریٹڈ آواز سے کام لیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں فوجی قیادت افغانستان میں داعش سے منسلک گروپوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی مہم شروع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد امریکہ کو خطے میں انسداد دہشت گردی کے شراکت دار کے طور پر واپس لانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوج پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا تنازع ختم کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان داعش سے منسلک گروپوں کو دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار قرار دیتا ہے اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ منصوبہ بند کارروائیوں میں زمینی حملے اور فضائی بمباری شامل ہو سکتی ہے۔ فوج کو امید ہے کہ اس مہم کے ذریعے امریکہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی شراکت داری قائم کرے گا، حالانکہ امریکہ کی موجودہ دلچسپی کم نظر آتی ہے۔ فوج پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مذاکرات میں عمران خان کو نظر انداز کرنے کے بدلے پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیاں بحال کرنے کی پیشکش شامل ہے۔ عمران خان کی 2022 میں معزولی کے بعد سے پی ٹی آئی کے اراکین کو شدید دباؤ، گرفتاریوں اور تشدد کا سامنا ہے۔
जनवरी 2025 में जनरल मुनीर ने पेशावर में पीटीआई रहनुमाओं, ताजिरों और मकामी असर और रसूख रखने वाली शख्सियात से मुलाकात की। फौज ने पीटीआई से मुतालबा किया कि वो इमरान खान से फासला इख्तियार करे और फौज मुखालिफ बयानिए से बाज रहे। इजलास से पीटीआई क़यादत में इख्तिलाफात वाज़े हुए, जहां गोहर अली खान मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आए जबकि अली अमीन गुंडापुर निस्बतन खामोश रहे। इमरान खान, जो पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं, को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि उनकी अहलिया बुशर बीबी को 7 साल की सज़ा दी गई। फौज का खान के मामले पर समझौता न करने का फैसला उनकी सियासी हैसियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के इरादे को ज़ाहिर करता है। जनरल मुनीर दाइश के ख़तरे को जवाज़ बनाकर अमरीकी फ़ौजी इमदाद और ताउन हासिल करने के ख़्वाह हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने दाइश खरासान को न सिर्फ खित्ते बल्कि अमरीकी सरजमीन के लिए भी खतरा करार दिया है। इन दावों के बावजूद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में अमरीकी शमूलियत के इम्कानात पर शकूक और शुबहात पाए जाते हैं। फौज को बैक वक्त मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना है। अंदरूनी इस्तेहकाम को बरकरार रखना, अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात का इंतज़ाम और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे नेटवर्क्स का खात्मा। माहिरीन को खदशा है कि अफ़गानिस्तान में मुकम्मल जंग जनूबी एशिया को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दोचार कर देगी और भारी जानी नुकसान का सबब बनेगी। पाकिस्तानी फ़ौज दाखिली सियासी तनाज़ात के हल के साथ अफ़गानिस्तान में बड़ी अस्करी कार्रवाई का मंसूबा बना रही है। इन मंसूबों की कामयाबी इमरान खान को अलग करने, पीटीआई की हिमायत हासिल करने और अमरीका को दोबारा सिक्योरिटी शराकतदार बनाने पर मुनहसिर है। ताहम पीटीआई में दाखिली इख्तिलाफात, मगरबी ताकतों की हिचकिचाहट और इलाकाई अदम इस्तेहकाम के खतरात इस रास्ते में बड़ी रुकावट हैं। ये पेचीदा मंजरनामा पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल और इलाकाई सलामती के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। माजी में भी फौजी जर्नलों की तरफ ऐसी मसाई मुख के लिए नुकसान का बास बनी है, और अब भी अगर माजी वाली गलती दोहरा गए तो वही नतीजा निकलेगा जो माजी में निकलता रहा है।